وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا موضوع ہے ولادت کا جشن منانا صحیح ہے یا نہیں۔ ولادت سے مراد یہاں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ تو آج کے خطبے میں اس چیز پر گفتگو کی جائے گی کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اطاعت رسول کا حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ جن چیزوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا عمل کر کے دکھایا یا آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کام کیا گیا اور نبی نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی یعنی رضامندی کا اظہار کیا، وہ کام درست ہے، اطاعت رسول کے دائرے میں ہے۔ اور جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طور پر پیش نہیں کیا، وہ کام کرنا ہمارے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اطاعت رسول پر بار بار زور دیا، اور اطاعت رسول ہی میں کامیابی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ نے جنت کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے،
یعنی اس جنت سے کبھی نہ نکالے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار اطاعت رسول کا حکم دیا ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن اور حدیث پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق، یعنی قرآن کی آیتوں کو بھی اپنے حساب سے نہیں سمجھنا ہے، ان کا مطلب اور معنی بھی اپنے حساب سے نہیں نکالنا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کا یہ مطلب ہے یا فلاں آیت کا یہ مطلب ہے، بلکہ قرآن مجید کی ان آیتوں کا جو مفہوم صحابہ اکرام نے سمجھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا جو مطلب صحابہ اکرام نے سمجھا ہے، وہی مطلب وہی مفہوم آج ہم کو سمجھنا ہے، اسی پر ایک مسلمان کو چلنا چاہیے۔ ورنہ اگر صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے، منہج سلف کو چھوڑ دیا جائے، اور قرآن اور حدیث کی آیتوں کو اپنا فہم پہنایا جانے لگے، اپنے مفہوم کا جامہ ان کو پہنایا جانے لگے، تو پھر آیتوں سے باطل لوگ بھی اپنے استدلال کر لیں گے۔ ہر طریقے کا انسان اپنے مطلب کی کوئی آیت نکالے گا، اور آیت کا وہ معنی نہیں ہوگا، لیکن وہ اس آیت کا وہ مفہوم بیان کر دے گا کہ بھئی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ شریعت پورے طریقے سے محفوظ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، حدیث ہے، اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ لہٰذا اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی غلط مفہوم بیان کرتا ہے، اپنی کسی بدعت کے لیے آیت کو پیش کرتا ہے کہ فلاں آیت میں یہ کہا گیا ہے یا فلاں حدیث میں یہ کہا گیا ہے، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر قرآن مجید کی فلاں فلاں آیت کا یہی مفہوم ہے تو پھر یہ مفہوم صحابہ کرام نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس آیت کو پیش کر کے تم یہ جو تمام چیزیں کر رہے ہو، اگر اس کا یہی مطلب ہے تو صحابہ کرام نے یہ چیزیں کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ مطلب تو صحابہ کرام بھی سمجھتے تھے، بلکہ ان کی عربی زبان تھی، تو پھر انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ تو قرآن، حدیث اور منہج سلف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، نبی کے جو صحابہ اکرام تھے، اس طریقے پر چلنا، اس راستے پر چلنا۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کے فہم کو، ان کی سمجھ بوجھ کو، ان کے عمل کو، ان کے طور طریقے کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا ہے، بطور نمونہ اور مثال پیش کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کے اعمال کے، باقی لوگوں کے ایمان کے لیے صحابہ اکرام کے ایمان کی مثال پیش کی، ان کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں اس طرح کا کہ اے صحابہ جیسا ایمان تم لائے ہو تو یہ ہدایت والے ہیں۔ ان گویا کہ صحابہ اکرام کا ایمان، صحابہ اکرام کا عمل، صحابہ اکرام کا طور طریقہ یہ کسوٹی ہے پرکھنے کے لیے صحیح اور غلط کی، کہ یہ کام صحابہ اکرام نے کیے ہیں یا نہیں، یہ اعمال صحابہ اکرام نے کیے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے اختلاف کو ختم کرنے کا نسخہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور واولی الامر منکم، جو تم میں صاحب معاملہ ہیں، صاحب فہم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جب لفظ استعمال کیا تو وہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ رسول کا لفظ جب استعمال کیا تو اطاعت کا لفظ استعمال کیا، واطیعوا الرسول۔ لیکن اولی الامر کا جب لفظ استعمال کیا، جس سے مراد حاکم ہیں، جو مسلمانوں کے حکمراں ہوں، تو وہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پچھلے الفاظ ہی سے اس کو جوڑ دیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی،
اور جو صاحب معاملہ ہے ان کی بھی. لفظ اطاعت الگ سے استعمال نہیں کیا. اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا نکتہ ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے. مستقل ہے یعنی اللہ کسی چیز کا حکم دے، رسول کسی چیز کا حکم دے تو ان کی اطاعت کی جائے گی. یہ قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے مستقل ہے. لیکن اولی الامر جو ہیں، حکمراں جو ہیں، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے. جب تک یہ قرآن و حدیث پر چلتے رہے تو ان کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس وجہ سے اللہ نے وہاں پر الگ سے لفظ اطاعت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو پچھلے الفاظ سے واو لگا کر جوڑ دیا. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ سے تو اپنی ملاقات نہیں ہے. رسول کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ رسول تو ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت. اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے قرآن کی طرف، رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی طرف. مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو اپنے اس اختلاف کو قرآن و حدیث پر پیش کرو اور وہاں سے جو فیصلہ مل جائے اس کے مطابق تم اپنے اختلاف کو، اپنے جھگڑے کو نپٹا لو، ختم کر دو. اور فرمایا اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور آخرت پر کے دن پر ایمان رکھتے ہو. یہاں پر اولی الامر کا بھی ذکر نہیں کیا، یہاں پر اولی الامر کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف اللہ اور اس کا رسول. اس کا مطلب یہ ہوا اختلاف کو نبٹانے کے لیے قرآن و حدیث صرف کسوٹی ہے. اور قرآن و حدیث میں بھی اگر کوئی ہیر پھیر کرے، اپنی طرف سے مطلب نکالنے لگے، اپنی طرف سے معنی نکالنے لگے، تو پھر صحابہ اکرام کا منہج، صحابہ اکرام کا طریقہ اس کی گمراہی سے بچنے کے لیے کافی ہے. فوراً اس کی گرفت ہو جائے گی، فوراً اس کی اس بات کو پکڑ لیا جائے گا کہ بھائی تم اس آیت کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہو. کیونکہ اگر اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی وہی ہوتا تو یہ قرآن تو صحابہ اکرام کے پاس بھی موجود تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے یہ اعمال نہیں کیے جو آج تم انجام دے رہے ہو. اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اختلاف کی صورت میں خلفائے راشدین، یعنی جو بڑے بڑے 4 صحابہ تھے، خلیفہ بنے وہ، ان کی طرف رجوع کرنے کا بھی حکم دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے. ابو داود کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی رقت آمیز تقریر فرمائی، خطبہ دیا، حتیٰ کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ نے ایسی تقریر فرمائی ہے جیسے الوداعی تقریر ہوتی ہے، جیسے آپ رخصت ہونے والے ہوں، جیسے کوئی رخصت کرنے والا الوداعی الفاظ انتہائی اہم کرتا ہے، اس طریقے سے آپ نے آج کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں ہمیں اور نصیحت کر دیجئے، ہمیں اور مضبوط وصیت کر جائیے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، میں تم کو اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں اور سننے اور اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اس کی وصیت کرتا ہوں. یہاں تک کہ اگر تمہارا کوئی حاکم، اگر تمہارا کوئی لیڈر حبشی غلام بھی بنا دیا جائے تب بھی تم اس کی فرما برداری کرنا، اس کی بات ماننا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے اگر میرے بعد
تم میں سے میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے تو وہ دیکھیں گے بہت زیادہ اختلاف. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد حیات رہیں گے وہ دیکھیں گے بہت زیادہ اختلاف، ایسے میں تم پر میری سنت لازم ہے. فعلیکم بسنتی، ایسے میں تم پر میرا طریقہ لازم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی سنت کا تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے اپنے طریقے کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اختلاف ہو جائے تو سب سے پہلے رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھا جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا یا نہیں. پھر آپ نے فرمایا اور خلفائے راشدین کا طریقہ بھی. اس کا مطلب یہ ہوا ترتیب وائز چلیے. قرآن میں آپ نے تلاش کر لیا، نبی کی سنت میں آپ نے تلاش کر لیا، سامنے والا اب بھی سمجھنے کے لیے نہیں ہے. آپ آگے بڑھ جائیے کہ بھائی چلیے آئیے خلفائے راشدین کا زمانہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے یہ کام کیا یا نہیں. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی لازم پکڑ لینا. اور عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اشارہ فرمایا؟ دین میں نیا کام بدعت ہے. آج لوگوں کو جب سمجھاؤ کہ بھائی دین کے نام پر تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، دین کے نام پر جشن عید میلاد النبی کی محفلیں منعقد کیوں کر رہے ہو، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پورے زمانے میں کبھی بھی ربیع الاول کے مہینے میں اس طرح کی محفلیں منعقد نہیں کی. نبی نے کبھی بھی اپنے دور نبوت میں میلاد کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی نہیں منایا، نہ صحابہ اکرام کو حکم دیا. تو گویا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے. پھر اس پر تم عمل کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں بدعت ہے. اچھا تو پھر ہوائی جہاز بھی بدعت ہے، موٹر سائیکل بھی بدعت ہے، ٹرین بھی بدعت ہے، اس میں سفر کرنا بھی بدعت ہے، کھانسی کا سیرپ بھی بدعت ہے، انگریزی دوا کھانا بدعت ہے؟ نہیں، غلط تشریح کر رہے ہو، غلط سمجھ رہے ہو. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز، دین میں نئی چیز، یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو چیز نہیں ہوتی تھی دین سمجھ کر، تو دین میں نئی چیز جو ہے بدعت ہے. یہ جو آپ نے لسٹ گنائی ہے یہ دنیا ہے، موبائل، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، یہ دنیا ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں نئی چیزوں کو میرے بھائیوں کیا قرار دیا؟ بدعت. اور بدعت کو کیا قرار دیا؟ گمراہی. جو چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے طور پر جاری نہیں فرمائی، آج اسے کوئی اچھا بنا کر پیش کرے، دیکھنے میں اچھی تو لگ سکتی ہے. مثال کے طور پر جنازے کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے، عیدین کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے. کبھی دیکھا کہ عید کی نماز سے پہلے اذان ہوتی ہو؟ بقرعید کی نماز سے پہلے اذان ہوتی ہو؟ نہیں ہوتی. اب آج کوئی شروع کر دے کہ بھائی جنازے کی نماز ہونے جا رہی ہے، چلو اذان دے لی جائے. عید کی نماز ہونے جا رہی ہے، اس سے 10-15 منٹ پہلے اذان دے دے، اور جب روکا جائے کہہ رہے یہ کیا کر رہے ہو، یہ غلط ہے، مت دو. کہ بھائی اذان ہی تو دے رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ اذان میں اللہ
کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کی کبریائی بیان کی گئی ہے، توحید بیان کی گئی ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں۔ اگرچہ اذان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے سے پہلے اذان نہیں دلوائی ہے، عیدین کی نماز سے پہلے اذان نہیں دلوائی ہے، لہذا آج اس کو دین بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو اذان میں کیا حرج ہے، لہذا عید کی نماز سے پہلے اذان دے لیں، جنازے کی نماز سے پہلے اذان دے لیں۔ سمجھے کتنی آسان مثال ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام نہیں کیا، آپ کے صحابہ اکرام نے جو کام نہیں کیا، وہ چیز آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، فرمایا ہر وہ چیز جس کو عبادت کے طور پر نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے، اسے تم بھی مت کرو۔ جس چیز کو عبادت کے طور پر صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اسے تم بھی مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز عبادت ہوتی تو صحابہ اکرام کرتے، تو جس چیز کو صحابہ اکرام نے کیا نیکی کے طور پر، اجر کے طور پر، عبادت کے طور پر، اسے تم انجام دے سکتے ہو۔ صحابہ اکرام کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے، لیکن جس کام کو صحابہ اکرام نے دین کے طور پر نہیں کیا، اسے تم بھی انجام نہیں دے سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتبعوا، اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعتوں پر عمل مت کرو۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بدعتوں پر عمل کر رہی ہے، اور اتباع رسول جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل حکم ہے، اس سے دور ہے۔ اتباع رسول کی بات کی جائے، حدیثوں کی بات کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل کی بات کی جائے، نبی کے طریقے کی بات کی جائے، تو اس سے کوسوں دور، اس پر عمل نہیں۔ لیکن جو چیزیں نبی نے نہیں کی، نہ حکم دیا، نہ صحابہ اکرام نے کی، یعنی بدعتیں، اس پر لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس کے پیچھے بھیڑ بھاگ رہی ہے، اس میں محبت رسول کا تصور کیا جا رہا ہے، اسی میں پوری انرجی صرف کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا، تم اتباع رسول کرو، بدعتوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقد کفیتم، تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے، تمہیں بدعتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا، علیکم بالامر العتیق، تم پر امر عتیق لازم ہے۔ امر عتیق کا مطلب ہے پرانی چیز، یعنی صحابہ اکرام نے جو عمل کیا وہی عمل تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں اپنی طرف سے چیزیں نکالنے کی دین میں ضرورت نہیں ہے۔ جو کام صحابہ اکرام نے کیا ہے وہ چیز تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، بات آتی ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے، ولادت کی خوشی میں محفلیں منعقد کرنے کی، تو قرآن و حدیث اور صحابہ اکرام کے عمل کی روشنی میں اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ ربیع الاول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بار بار آتا رہا، مکی دور میں بھی آیا اور مدنی دور میں بھی آیا۔ مکے میں 13 مرتبہ اور نبوت کے بعد مکے میں 13 مرتبہ اور مدینے میں 10 مرتبہ۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی مکے میں یہ حالات نہیں تھے، اس وجہ سے نبی نے اپنی ولادت کا جشن نہیں منگایا، اس طرح کی محفلیں منعقد کرنے کا حکم نہیں دیا، ایسے حالات نہیں تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، مدینے میں تو پوری طریقے سے مسلمانوں کا اپنا کنٹرول تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول تھا، مدینہ نبی کے غلاموں کا تھا، مدینے پر ان کی چلتی تھی، مدینے میں کسی اور کی نہیں چلتی تھی، پوری طریقے سے ان کا کنٹرول تھا، حالات درست تھے۔ لیکن اس کے باوجود مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جشن عید میلاد النبی منانے کا حکم نہیں دیا۔
نبی کے بعد نبی کے صحابہ انہوں نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا. کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں. نبی کے صحابہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، وہ نیکی کے سب سے زیادہ طلبگار تھے. لیکن آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس طرح کا کوئی فرمان جاری کیا ہو کہ مدینوں کو چراغوں سے روشن کر دیا جائے، بجلی کے قمقموں سے روشن. اس ٹائم بجلیاں تو نہیں تھی، لیکن یہ حکم دیا ہو کہ چراغوں سے روشن کر دیا جائے، یا یہ حکم دیا ہو کہ ہری جھنڈیاں لگا دی جائیں، جھنڈے لگا دیے جائیں، اور مدینے میں جھوم جھوم کر گا کر نعتیں پڑھی جائیں ربیع الاول کے مہینے میں یا 12 ربیع الاول کو. کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کا پورا دور گزر جاتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی عید میلاد النبی کی محفلیں منعقد نہیں کی. پھر میرے بھائیوں، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو کہ کیا وہ لوگ نبی سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ اگر یہ چیز دین ہے، اگر یہ چیز اجر کا کام ہے، اگر یہ چیز ثواب کا کام ہے، تو ان لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، صحابہ اکرام کو نبی سے جس قدر محبت تھی، جس قدر لگاؤ تھا، اس کا 10واں حصہ بھی ہمیں نہیں ہو سکتا. صحابہ اکرام کو نبی سے اس قدر محبت تھی، نبی کے اشاروں پر وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اے نبی، اگر آپ کی ابروؤں کا اشارہ ہو، اگر آپ کا حکم ہو سمندر میں چھلانگ لگانے کا، تو ہم میں سے کوئی ایک شخص پیچھے نہیں رہے گا، سارے کے سارے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے. نبی علیہ السلام کے ایک اشارے پر وہ اپنی جان کو قربان کر دینا اپنی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت تھی، لیکن کبھی نہیں پائیں گے کہ صحابہ اکرام نے ربیع الاول کے مہینے میں، اچھا معلوم ہے پہلے کیا منایا جاتا تھا؟ ایک چیز یاد آ گئی، پہلے باقاعدہ 12 وفات منائی جاتی تھی. 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا آج سے 20-30 سال پہلے والے لوگ جانتے ہوں گے، جن کی عمر 30-35 سال ہے انہیں یاد ہوگا، 50 سال کی عمر ہے انہیں یاد ہوگا، جن کی عمر 60-65 سال ہے انہیں یاد ہوگا کہ باقاعدہ پہلے اس کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، 12 وفات کہا جاتا تھا. ابھی بھی یاد ہے ہمارے بدایوں میں اس کا میلہ لگا کرتا تھا. کس چیز کا میلہ؟ سب کی زبان پہ ہوتا تھا 12 وفات کا میلہ لگ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی وفات کو منایا جاتا تھا، نبی کی وفات پر خوشیاں منائی جاتی تھیں. لیکن جب اہل علم نے تنقید کی، ہم جیسے کم علموں نے جب سمجھایا کہ ارے اتنے زیادہ تم بے شرم ہو چکے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن صحابہ اکرام کے غم کے بادل چھائے ہوئے تھے. بی بی فاطمہ غم کے مارے کہتی تھی، اے انس وہ ہاتھ دکھاؤ جس سے تمہیں نبی علیہ السلام کو دفن کیا ہے. حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی وفات پر تڑپ اٹھی تھی، اپنے ابا جان کی وفات پر تڑپ اٹھی تھی، اور وفات سے پہلے نبی کی تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی. واہ کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. 12 ربیع الاول میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. صحابہ اکرام پر غم کے بادل چھا گئے، وہ زاروں قطار رونے لگے کیونکہ ان کی کل دنیا نبی کائنات علیہ السلام تھے. بعض صحابہ اکرام نے جوش میں آ کر یہ تک کہہ دیا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کی وفات نہیں ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. صحابہ اکرام پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے، ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، وہ زاروں قطار مدینے کی گلیوں میں روتے ہوئے گھوم رہے تھے کیونکہ ان کو نبی کی مجلس میں سکون ملتا تھا، نبی کا دیدار کر کے سکون ملتا تھا، نبی سے گفتگو کر کر سکون ملتا تھا. آج ان کے وہ نبی وفات پا گئے. تو اس ربیع الاول میں وفات والے دن نبی علیہ السلام کی صحابہ اکرام غمگین تھے. ہر سال تو انہوں نے وفات نہیں منائی،
ہر سال تو انہوں نے وفات کی مجلسیں منعقد نہیں کی غم کے لیے، سوگ کے لیے، لیکن جس سال وفات ہوئی تو فطری طور پر سب کو غم ہوتا ہے، صحابہ اکرام پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو آج سے 15-20 سال پہلے تک سب کو یاد ہوگا کہ باقاعدہ ربیع الاول میں مسلمان 12 وفات منایا کرتے تھے، لیکن جب ان کو قرآن و حدیث کے جانکاروں نے، اہل علم نے یہ سمجھایا کہ تم 12 وفات مناتے ہو، نبی کی وفات ہوئی اور تم اس پر خوشیاں مناتے ہو، تو پھر نام تبدیل کر دیا گیا، عمل تبدیل نہیں کیا، عمل وہی جاری رکھا لیکن نام کو بدل دیا کہ چلو 12 وفات نہیں منا رہے، اب ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں میلاد النبی، ہم میلاد منا رہے ہیں۔ کام وہی رہا، نام تبدیل کر دیا۔ میرے بھائیوں، چاہے 12 وفات ہو یا میلاد النبی کا جشن ہو، کچھ بھی نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کی کوئی صاف ستھری دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ دلیلیں کیا پیش کی جائیں گی؟ دلیل پیش کی جائے گی کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے لہذا اس پر خوش ہو۔ اب دیکھیے، اللہ کا فضل ہے اس پر خوش ہو، جبکہ وہ آیت بھی اللہ نے قرآن مجید کے تعلق سے کہی ہے، لیکن چلیے نبی علیہ السلام کے تعلق سے مان لیتے ہیں۔ تو آیت کیا پیش کی جائے گی کہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس کا تعلق 12 ربیع الاول میں جشن منانے سے کب ہو گیا بھائی؟ خوشی تو ہر مسلمان کو ہے، پورے سال ہے، ہمیشہ ہے۔ خوشی ہے کہ ہم امت محمدیہ میں ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے اس فضل پر، اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کی اس رحمت پر دل میں سرور ہے، خوشی ہے، لیکن اس سے جشن منانے کا ثبوت کہاں سے مل گیا؟ دلیل کیا پیش کی جائے گی کہ نبی علیہ السلام نے سوموار کا روزہ رکھا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں سوموار کا؟ فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن مجھے اٹھایا جائے گا، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، یعنی مجھے رسالت ملی، میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا۔ دلیل یہ دیں گے اور کریں گے کیا؟ جشن عید میلاد النبی۔ تو اس روزے میں، اس حدیث میں تو روزے کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، وہ بھی صرف ربیع الاول میں نہیں، پورے سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا ہفتے میں سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر یہ دلیل دی جا رہی ہے تو عمل یہ ہوتا کہ ہر ہفتے روزہ رکھیں سوموار کا، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، ہم بھی نہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو دلیل کیا دی جائے گی؟ یہ کہ اللہ کے نبی نے ذکر کیا اپنی ولادت کا کہ میں اس دن پیدا ہوا، لہذا دیکھو دلیل یہ، اور عمل جشن عید میلاد النبی۔ تو دلیلیں کوئی بھی صاف ستھری واضح جو سمجھ میں آ جائے، 2 اور 2 4، ایسی کوئی دلیل جشن منانے پر نہیں ہے اور نہ دی جا سکتی ہے۔ دلیل دی جائے گی 2 اور 2 5، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی بھائی کیسے؟ کہ نہیں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح۔ تو جو دلیل دی جائے گی وہ اصل مسئلے پر نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی جو بھی بات پیش کی جائے کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، صحابہ اکرام فلاں صحابی آئے فلاں صحابی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صفات بتائیے، خصوصیات بتائیے، تو صحابی نے نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کی، خصوصیات بیان کی۔ دلیل یہ دی جائے گی، ٹھیک ہے بھائی مان لیا، ہم کب منع کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس آؤ، ہم سے پوچھو، ہم بھی بتا دیں گے نبی کی صفات، نبی علیہ السلام کی تعریف، نبی کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے۔ یہ منع کب ہے؟ لیکن جو بتا رہے ہو وہ کرو نا، بتا یہ رہے، دلیل کیا اور کر کیا رہے؟ جشن، ہری ہری جھنڈیاں، سجاوٹیں، ڈانس، بھگڑا اللہ کی پناہ نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پر۔ کیا ایسی ویڈیوز آپ کے سامنے نہیں گزری ہیں؟ پوسٹر لگا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی کا اور اس پر میوزک بجایا جا رہا ہے اور اس میوزک پر ڈانس کیا جا رہا ہے، باقاعدہ خواتین بھی ڈانس کر رہی ہیں۔ بتائیے کیا یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے؟ تو جشن عید میلاد النبی پر کوئی کلیئر، کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ کلیئر، کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو بھی دلیلیں ہیں وہ اس چیز کو ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ ربیع الاول میں جشن عید میلاد النبی کی محفلیں منعقد کی جائیں یا باقاعدہ جشن منا جائے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ دوسری چیز ہوگی اس میں، روزے کا ذکر ہوگا اس میں، تو بھائی روزہ رکھو، ہم تو منع نہیں کرتے، تو دوسری چیزوں کا ذکر ہوگا لیکن اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟
تو میرے بھائیوں جب اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا تو ہمارے لیے بھی درست نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں. ہمارے لیے اتنی ہی چیز کافی ہے جتنا ہمارے نبی حبیبنا و سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے صحابہ اکرام سے جو چیز ثابت ہے اتنا ہی کرنا کافی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے وہ دیکھنے میں کتنا بھی خوبصورت لگتا ہو، دیکھنے میں کتنا ہی بھلا لگتا ہو کہ یار اس میں کیا حرج ہے، یہی تو کر رہے ہیں، بس ہم جھنڈیاں ہی تو لگا رہے ہیں، بس نعتیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں حرج یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص بدعت ایجاد کرتا ہے یعنی دین میں نیا کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین میں خیانت کر دی، یعنی اپنی طرف سے نہیں بتایا. میرے بھائیوں صحابہ اکرام کا طرز عمل یہی تھا، وہ اپنی طرف سے ایجادات نہیں کرتے تھے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جو مسند دارمی میں آیا ہے، آئیے آپ کے سامنے پیش کر دوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک مسجد میں دیکھتے ہیں کہ ایک حلقہ بنا ہوا ہے، حلقے کچھ بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کنکریوں پر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اور کس انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، سب لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، وہ لوگ کنکریوں پر گنتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اجتماعی طور پر یہ ذکر چل رہا ہے. سننے میں دیکھنے میں کوئی بری چیز معلوم ہوتی ہے؟ نہیں. اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ کنکریوں پر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس کو دل میں برا جانا، منع نہیں کیا. ابھی مسجد سے آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، دوسرے صحابی کے پاس آئے، ان کے گھر کے باہر ان کا انتظار کیا. عبداللہ ابن مسعود باہر تشریف لائے، کہا اے عبداللہ میں نے آج فلاں مسجد میں ایک عجیب و غریب نئی چیز دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہیں، ان میں سے ایک شخص ان کی لیڈری کر رہا ہے، یعنی ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو کنکریوں پر، وہ لوگ گنتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، وہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر وہ حکم دیتا ہے کنکریوں پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. لوگ اسی طریقے سے اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ چیز بری نہیں، لیکن میں نے دل میں اس کو برا جانا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ متبع رسول ہیں. اس قدر متبع رسول ہے، نبی کے طریقے پر اس قدر چلنے والے کہ ایک مرتبہ نبی نے جمعے کے دوران کہہ دیا تھا لوگوں بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر تھے، نبی کی آواز کانوں میں پڑی تو مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے. اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہ پھر تم نے ان لوگوں سے کیا کہا؟ تو کہا ابھی میں نے ان سے کچھ نہیں کہا ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آپ سے بھی مشورہ کر لوں، آپ کی بھی رائے جان لوں. عبداللہ ابن مسعود نے کہا چلو مجھے وہاں لے چلو. عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ اس مسجد میں گئے اور جا کر لوگوں کو متوجہ کیا اور کہا اے لوگوں تم نے کتنی جلدی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی. یعنی ہمارے زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا. حالانکہ کلمہ پڑھنا غلط نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھنا غلط
نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا غلط نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن جو تم نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ سامنے کنکریاں رکھ لی ہیں، ایک شخص حکم دیتا ہے، باقی لوگ اس کے کہنے پر اجتماعی طور پر کنکریوں کو گن کر پڑھتے ہیں، یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ کہا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو اور میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں زائل برباد نہیں ہوں گی، تمہاری نیکیاں محفوظ ہیں، تم اپنے گناہوں کو شمار کرو۔ اور نبی کے صحابہ ابھی تک تمہارے درمیان موجود ہیں، نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ اور پرانے نہیں ہوئے ہیں، نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور نبی کے صحابہ تمہارے درمیان ابھی بھی کثرت سے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے دین میں نئی نئی چیزیں کتنی جلدی ایجاد کر لی۔ یا تو تم نے نبی علیہ السلام کے دین سے زیادہ ہدایت والا کوئی اور دین تلاش کر لیا ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہدایت والا دین نبی کے علاوہ کوئی اور مل جائے۔ ہدایت والا دین نبی علیہ السلام کا دین ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ یا تو تم نے نبی کے دین سے زیادہ ہدایت والا کوئی اور دین تلاش کر لیا ہے، یا پھر تم گمراہ ہو چکے ہو، یعنی سیدھا کہا کہ تم گمراہ ہو چکے ہو، لہٰذا ان بدعتوں کو چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن مسعود ان سے پیٹ پھیر کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے چلے گئے ان کو ڈانٹ کے الفاظ آپ غور کریں، نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، نبی کے صحابہ تمہارے درمیان ابھی تک حیات ہیں، زندہ ہیں، لیکن تم نے دین میں کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں، بدعات ایجاد کر دی ہیں۔ تو حضرات محترم، دین کے نام پر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اب اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ گھٹائی جا سکتی ہے اور نہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نیکی کے تمام کاموں کو بیان کر دیا ہے، نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں۔ خود پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے اور جہنم سے دور کر سکتی ہے، یا فرمایا ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، وہ میں نے تمہارے لیے بیان کر دی ہے۔ لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، یعنی اس کے سارے پہلو روشن ہیں، واضح ہیں، کوئی بھی چیز میں نے چھپائی نہیں ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی طرف سے کوئی عمل شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتبعوا ولا تبتدعوا، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، بدعات پر عمل کرنے سے پرہیز کرو، بچو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں نے محبت رسول کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب نہیں سمجھا ہے، انہوں نے محبت کا مطلب سمجھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول کے مہینے میں جھنڈیاں لگا لو، ڈھول بجا لو، تاشے بجا لو، میوزک بجا لو، حلوہ بنا لو، بس ہو گیا، یہی محبت ہے۔ پھر پورے سال نہ نماز پڑھو، نہ داڑھی رکھو، نہ باقی دین پر عمل کرو۔ میرے بھائیوں، نہیں، محبت رسول یہ ہے آپ توحید پر رہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ نبی کی سیرت پڑھیں، آپ نبی کی سیرت بیان کریں، آپ نبی کے طریقے پر چلیں، آپ صحابہ اکرام کے طریقے پر چلیں، یہ ہے نبی کی محبت۔ تو شیطان نے مسلمانوں کو اصل چیز سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی طرف، بدعتوں کی طرف، خرافات کی طرف، ان کی طرف لگا دیا ہے کہ بس یہ 2 3 4 کام کر لو تو تم پکے محب رسول ہو۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ عطا فرمائے سب کو، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده